السلام علیکم ناظرین، ثانیہ مرزا ٹینس کی دنیا کی وہ سٹارز ہیں جنہوں نے ایشیا کی خواتین میں سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی ہے اور وہ بھارت کی تاریخ کی سب سے زیادہ کامیاب ٹینس پلیئر بھی رہ چکی ہیں۔ اپنے ٹینس کیریئر کے دوران ثانیہ مرزا خواتین کی ٹینس میں 3 دفعہ وومن ڈبل اور 3 دفعہ مکس ڈبل میں ورلڈ چیمپئن بھی رہ چکی ہیں اور اس طرح 6 بڑے ٹائٹل اپنے نام کر چکی ہیں۔ 2007 میں وہ بھارت میں نمبر 1 اور پوری دنیا میں 20ویں نمبر پر بھی رہ چکی ہیں، جو کہ ان کے کیریئر کی سب سے اونچی پوزیشن بھی رہی۔ اپنے کامیاب ٹینس کیریئر کے ساتھ ساتھ وہ پاکستانی کرکٹر شعیب ملک کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کی وجہ سے بھی جانی پہچانی جاتی تھی، جو کہ 2023 کے آخری دنوں میں اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کی ٹینس کی ملکہ اور پاکستان کی بہو ثانیہ مرزا کی زندگی اور ان کے کیریئر کے متعلق زبردست حقائق بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ فیکٹ نمبر 1، ثانیہ مرزا 15 نومبر 1986 کو بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئی۔ ان کے خاندان کا تعلق حیدرآباد سے تھا اور ان کے والد عمران مرزا ایک اسپورٹ جرنلسٹ تھے، جبکہ ان کی والدہ نسیمہ پرنٹنگ کا بزنس کرتی تھی۔ ثانیہ مرزا کی پرورش کافی مذہبی سنی مسلمان گھرانے میں ہوئی اور ان کی چھوٹی بہن انم مرزا بھی موجود ہے۔ ثانیہ مرزا کے والد بھی اپنی بیٹی کی طرح کھلاڑی بننا چاہتے تھے اور ان کے خاندان کے بہت سے فرد بھارت اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں میں نمائندگی بھی کر چکے ہیں، جن میں پاکستان کے آصف اقبال اور بھارت کے غلام احمد کا تعلق انہی کے خاندان سے ہے۔ فیکٹ نمبر 2، ثانیہ مرزا کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے جن کا نام انم مرزا ہے، جو کہ انسٹاگرام ماڈل اور یوٹیوبر ہیں۔ 2014 میں انم مرزا نے اکبر رشید سے شادی کی۔ یہ شادی 2 سال کے اندر اندر ختم بھی ہو گئی اور اس کے بعد انم نے سال 2019 میں محمد اسد الدین سے شادی کی، جو کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہر الدین کے بیٹے بھی ہیں اور آج ایک پروفیشنل کرکٹر اور لائر بھی ہیں۔ ماضی میں انم مرزا اپنی بہن کی سٹائلش اور مینیجر بھی رہ چکی ہیں اور آج وہ اپنے خود کے ایک برانڈ بازار کی مالک ہیں اور ثانیہ مرزا اس کی برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، ثانیہ مرزا نے نہ صرف 5 سال کی عمر میں ٹینس کھیلنا شروع کر دیا تھا اور عام دیسی والدین کے برعکس ان کے والدین نے ان کو نہ ہی یہ کہا کہ بیٹا جاؤ یہ کام لڑکیوں کے کرنے کا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہا کہ گھر بیٹھو اور اپنی پڑھائی میں ٹاپ کر کے ڈاکٹر بنو، بلکہ ان کے والدین نے ہر قدم پر ان کے ٹیلنٹ کو سپورٹ کیا۔ ثانیہ مرزا کو ان کے والد اور راجن اینڈرسن نے کوچ کیا۔ انہوں نے اپنی تعلیم پہلے نثار اسکول حیدرآباد اور اس کے بعد سینٹ میری کالج حیدرآباد سے حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے DMGR ایجوکیشن اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ چنئی سے ایک PhD کی اعزازی ڈگری بھی حاصل کی۔ فیکٹ نمبر 4، ہم سب جانتے ہیں کہ ثانیہ مرزا نے 2010 میں شعیب ملک سے شادی کی، مگر اس سے پہلے 2008 سے 2009 کے دوران ثانیہ مرزا کی منگنی شوراب مرزا کے ساتھ ہوئی، جو کہ ان کے اپنے دور کے رشتہ دار اور بچپن کے دوست بھی تھے۔ دونوں کی منگنی کے بعد ثانیہ کو محسوس ہوا کہ شوراب ان پر بہت زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان روز بروز فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آخرکار دونوں کی منگنی چند ایک ماہ میں ہی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ثانیہ مرزا کا نام کافی عرصے تک مہیش بھوپتی کے ساتھ جڑا رہا، جو کہ بھارت کے ایک مایہ ناز ٹینس سپر سٹار تھے اور انہوں نے کافی عرصہ مکس ڈبل کے میچز بھی اکٹھے کھیلے۔ اس کے بعد شاہد کپور اور ثانیہ مرزا بھی کافی عرصے تک اکٹھے رہے، مگر ثانیہ کو بہت جلد معلوم پڑ گیا کہ شاہد کپور ان کے ساتھ صرف ٹائم پاس کرتے ہیں اور ان سے رشتہ داری بنانے میں بالکل بھی سیریس نہیں ہیں، اس لیے ان کا تعلق جلد ہی ختم ہو گیا۔ ناظرین، شاہد کپور کے بعد ثانیہ مرزا کا نام بھارت کے زبردست کھلاڑی پوراج سنگھ کے ساتھ بھی جوڑا جاتا رہا۔ وہ سپورٹس ایونٹ اور TV پروگرامز میں بھی مہمان خصوصی کے طور پر بلائے جاتے رہے، مگر یہ تعلق بھی زیادہ عرصہ تک نہ چل سکا۔ ثانیہ مرزا نے اپنی شہرت کے شروع کے دنوں میں ایک انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ حالانکہ وہ بہت سے دلوں کی دھڑکن ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا کرش میرٹ اسٹیفن ہے، جو کہ ماضی کے ایک ٹینس چیمپئن ہیں، جو روس سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان کھلاڑی تھے۔ فیکٹ نمبر 5، ناظرین اب ذرا ثانیہ مرزا کی پروفیشنل لائف کی طرف رخ کرتے ہیں۔
سونیا مرزا نے نہ صرف 6 سال کی عمر میں پروفیشنل لیول کی ٹینس کی پریکٹس شروع کر دی تھی، بلکہ انہوں نے کم عمری میں ہی اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ صرف 8 سال کی عمر میں نوجوان لڑکیوں کے ایک ٹینس ٹورنامنٹ میں حصہ لیا اور فائنل میں 16 سالہ لڑکی کو ہرا دیا تھا۔ ان کے کیریئر کے شروع میں ان کے والد ہی انہیں کوچ کیا کرتے تھے۔ 2003 میں انہوں نے ومبلڈن چیمپئن شپ گرلز ڈبل کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اس میچ میں ان کی حصہ دار کوئی اور نہیں بلکہ الیسا کلیبینیوا تھی۔ سال 2002 سے 2023 کے دوران سونیا مرزا نے یکے بعد دیگرے ٹینس کے مختلف میچوں میں نمایاں کارکردگی ادا کی۔ وہ سنگل میں ورلڈ نمبر 20 اور ڈبل میں 6 دفعہ ورلڈ نمبر 1 بھی رہ چکی ہیں۔ انہوں نے 6 گرینڈ سلامز ٹورنامنٹ بھی جیتے، جو کہ ٹینس کی دنیا کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ بھارت کے مہیش بھوپاتی اور روہان بوپانا کے ساتھ کافی عرصہ پارٹنرشپ پر رہ چکی ہیں۔ ان کی سب سے لمبی اور کامیاب پارٹنر مارٹینا ہنگیس رہی ہیں، جو کہ ٹینس کی دنیا کی سب سے بڑے ناموں میں سے ایک ہیں۔ سونیا مرزا اور مارٹینا نے ایک ساتھ کافی کامیابیاں بھی حاصل کی۔ 2017 میں جب وہ ماں بننے والی تھی تو انہوں نے سال 2020 تک ٹینس کی دنیا سے چھٹی لی اور پھر 2020 میں واپس آ کر ایک بار کافی میچز جیتی اور آخرکار 2023 میں مکمل طور پر ٹینس سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ فیکٹ نمبر 6، سونیا نے 12 اپریل 2010 کو پاکستان کے کپتان شعیب ملک سے شادی کی، جو کہ اس وقت ایک عام سی پاکستانی لڑکی عائشہ صدیقی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک تھی۔ سونیا مرزا نے شادی کرنے سے پہلے شعیب ملک نے صرف 3 دن پہلے ہی عائشہ صدیقی کو طلاق دی تھی۔ طلاق دینے کے فوراً بعد ہی شعیب نے سونیا مرزا سے شادی کی۔ ان دنوں سونیا مرزا بھارت کی سب سے مشہور سپورٹس وومن تھی، جبکہ شعیب ملک پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان اور پاکستان کے نمبر 1 سپورٹ پلیئر تھے۔ دونوں کی شادی کی وجہ سے اس دور کی دنیا بھر کی خبروں اور انٹرنیٹ پر بہت ہی ہنگامہ ہوا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب پاکستان اور بھارت کی دشمنی اپنے عروج پر تھی اور بھارت سے تعلق رکھنے والے ہندوؤں کو یہ بہت برا لگا کہ بھارت سے تعلق رکھنے والی لڑکی پاکستان جا رہی ہے، جبکہ سونیا مرزا اور شعیب ملک نے دنیا کو یہی کہا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے شادی کی ہے اور ہماری شادی کو کسی طرح کی سیاست یا مذہب سے نہ جوڑا جائے۔ شعیب ملک اور سونیا مرزا نے شادی کے 13 سال ایک ساتھ دبئی میں اپنے لگژری بنگلو میں گزارے۔ دبئی میں ہی ان کا بیٹا اذہان مرزا ملک 2018 میں پیدا ہوا۔ 2022 کے دوران سوشل میڈیا پر یہ خبریں آنے لگی تھی کہ دونوں میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی، مگر شعیب ملک اور سونیا مرزا دونوں ہی ان خبروں کو جھٹلاتے رہے۔ اسی دوران شعیب ملک کے بہت سے افیئرز بھی سامنے آتے رہے، خاص طور پر جب اداکارہ عائشہ عمر کے ساتھ ان کا ایک بولڈ فوٹو شوٹ سامنے آیا تو دنیا نے بہت سی باتیں بنائی اور ان سب کے بعد ثنا جاوید کے ساتھ بھی ان کی طلاقات کی خبریں آتی رہی۔ نومبر 2023 میں سونیا مرزا نے خفیہ طور پر شعیب ملک سے خلا لی اور اس کے بعد شعیب ملک نے ثنا جاوید سے تیسری شادی بھی کر لی۔ فیکٹ نمبر 7، ناظرین، آج سونیا مرزا ٹینس کی دنیا سے ریٹائرڈ تو ہو گئی ہیں، مگر یہ بہت ہی امیر خاتون ہیں جن کی نیٹ ورتھ $50 ملین سے زیادہ کی ہے۔ ان کی زیادہ تر کمائی برانڈ انڈورسمنٹ اور ذاتی سرمایہ کاری سے آتی ہے۔ سونیا مرزا اپنی ٹینس کی اکیڈمی جیسی اعلیٰ برانڈز کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ ہیں اور یہی ان کی ہر سال آمدن میں اضافے کی وجہ بھی ہے۔ ان کی دولت ان کی ریئل اسٹیٹ ہولڈنگ تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ حیدرآباد میں ایک پرآسائش بنگلے کی مالک ہیں جس کی تقریباً قیمت 20 کروڑ سے زائد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دبئی میں ایک جزیرے پر مشتمل خوبصورت بنگلے کی بھی مالک ہیں جن کے اپنے پرائیویٹ بیچز موجود ہیں۔ سونیا مرزا کی کار کولیکشن ان کے بے تحاشا عمارت اور کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ بہت سی لگژری کاروں کی مالکہ بھی ہیں، جن میں BMW، جیگوار XE، مرسڈیز S7، پورشے کی ایکسپورٹ کارز، اس کے علاوہ Audi A5 اور A6 کی مالکہ بھی ہیں۔ ان کی تمام تر گاڑیوں کی قیمتیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپوں میں ہیں۔ ناظرین، سونیا مرزا نے اپنے کیریئر کے دوران $10 ملین سے زائد ڈالر کی رقم تو صرف میچز جیت کر کمائی ہے۔ وہ آج بہت سے بڑے برانڈز کی برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں، جن میں نائکی، اسپرائٹ اور دوسرے بہت سے برانڈ شامل ہیں۔ اپنے کیریئر کے دوران ان کو بہت سے ایوارڈز بھی مل چکے ہیں، جن میں ارجنا ایوارڈ بھارت کے سب سے بڑا ایوارڈ اور
پدما شری ایوارڈ اور راجیو گاندھی کھیل رتن اور پدما پوشن ایوارڈ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا نام کئی بار 2005 کی 50 ہیروز ایشیا لسٹ 33 وومین ہو میڈ انڈیا پراؤڈ، اس کے علاوہ یونائیٹڈ نیشن کی وومین گڈ ول ایمبیسڈر فار ساؤتھ ایشیا اور 2016 کی ٹائمز میگزین کی دنیا کے 100 سب سے اثر و رسوخ والے لوگوں کی لسٹ میں بھی نام شامل کیا جا چکا ہے۔ بلا شبہ وہ ایک ریئل برائٹ سٹار ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی ثانیہ مرزا کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اللہ حافظ۔